اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار نے گزشتہ دو خطبات میں از روئے قرآن کریم نبوت کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی۔ آج میں احادیث نبویہ اور بزرگان امت کے فرمودات کی روشنی میں نبوت کی حقیقت پر روشنی ڈالوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، قرآن کریم کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ ہمارے پیارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین دل پر نازل ہوا تھا۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم کسی بھی دوسرے انسانی کلام حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا مطالعہ بھی قرآن کریم کی روشنی میں کریں۔ اگر کسی حدیث اور قرآن شریف کے مضمون میں بظاہر کہیں کوئی تعارض نظر آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان میں تطبیق پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس حدیث کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایسی حدیث کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے جس کا مضمون قرآن شریف کے مخالف ہو۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 پر فرماتے ہیں، قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن۔ اسی رسالہ میں آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے، افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن کریم میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ قرآن نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ اب میں نبوت کی حقیقت کے سلسلے میں احادیث کی طرف آتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمن میں یہ احادیث ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں۔ اے برادران اسلام، حدیث کی کتب ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے۔ اس کا حوالہ ہے مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 15 پر۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہوگی اور ہمیشہ غالب رہے گی۔ جو شخص مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے۔
اس حدیث کی بنا پر امت محمدیہ کی ایک کثیر تعداد یہ یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کا انعام نہیں بخشے گا۔ میرے مسلمان بھائی، اپنی سادگی اور لا علمی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے مبعوث ہونے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خاتم النبیین پر حملہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا خیال کرنا نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ منشاء الہی کے بھی برخلاف ہے۔ مجموعہ احادیث میں نبوت سے متعلق اگر اس حدیث کے مضمون کے مخالف کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی، تب بھی جب ہم اس حدیث کو کلام الہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے مراد یہاں ایسے نبی کی ہے جو آپ کی غلامی اور پیروی سے باہر ایک حقیقی اور صاحب شریعت نبی ہوگا، نہ کہ کوئی ایسا نبی جو آپ کی غلامی اور پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہو کر یہ انعام پائے گا، اور ایسا خوش نصیب انعام یافتہ تب امتی نبی ہوگا، نہ کہ کوئی مستقل نبی۔ اگر کوئی مسلمان بھائی میری اس فہم و فراست کے برخلاف سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے مراد ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہے، تو میرا اس سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمانا، ایسی سیدھی راہ کی طرف جس پر چلنے والوں کو تو نے اپنے منعم علیہ گروہ میں شامل فرمایا ہے۔ اور پھر سورۃ النساء میں یہ فرما کر اس منعم علیہ کی وضاحت بھی فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ امت محمدیہ کو منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کی دعا سکھا کر اور منعم علیہ گروہ میں شامل ہونے کا وعدہ فرما کر کیا جھوٹ بولا ہے؟ ہرگز جھوٹ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بعض لوگوں کے اپنے وساوس اور خیالات ہیں، اور ان کی لا علمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے اور بشارت کے برخلاف سوچتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں یہ جو فرمایا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقویٰ اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسالت کے جس سلسلہ کا ذکر فرمایا ہے، کیا یہ نعوذ باللہ سب جھوٹ ہے؟ کیا امت محمدیہ بنی آدم میں شامل نہیں ہے؟ خاکسار جواباً عرض کرتا ہے کہ یہ ہرگز جھوٹ نہیں، اور امت محمدیہ بلا شبہ بنی آدم کا ہی تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے اور جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے وہ قطعی طور پر سچ ہیں۔ اگر امت ہی روایتوں کے پیچھے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو کر بیٹھ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا قصور؟ کیا سچ فرمایا ہے کسی نے؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایت میں کھو گئی۔ یہ بات یاد رہے کہ دین اسلام میں احادیث نے بہت فتنہ ڈالا ہوا ہے۔
ہر فرقہ اپنے ذوق اور اپنی پسند کے مطابق کوئی حدیث لے کر بیٹھا ہے، لہٰذا ان احادیث کے معاملہ میں ہمیں خاص احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے وقت میں ان احادیث کی وجہ سے ہی یہودی ہلاک ہوئے، اور انہوں نے ایک سچے نبی اور رسول کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے کافر اور دجال قرار دے دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی حدیث قرآن اور سنت کی نقیض ہو تو ہمیں اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کوئی حدیث بظاہر خواہ وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن قرآن اور سنت اس کی تائید کر رہے ہوں تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلامی مسائل کا ایک خاصا ذخیرہ ان احادیث میں موجود ہے، اس لیے ہمیں ان احادیث کی قدر کرنی چاہیے، اور جب تک قرآن و سنت کسی حدیث کی تکذیب نہ کریں ہمیں بھی اس کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آخر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ مجموعہ احادیث میں نبوت کے سلسلے میں کوئی اور حدیث نہ ہوتی تو قرآن مجید اس ضمن میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود تھا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ مجموعہ احادیث میں نبوت کے سلسلے میں اور بھی احادیث موجود ہیں۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کوئی فطور نہ ہو اور ہم ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر تقوی اور طہارت اور عدل کے ساتھ ان احادیث پر یکجائی نظر ڈالیں تو یہ احادیث نہ صرف ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں بلکہ ان میں ہمارے اطمینان قلب کا سامان بھی موجود ہے۔ لا نبی یا بعدی سے متعلق اولاً خاکسار یہ عرض کرتا ہے کہ وہ بزرگان اسلام جن کے متعدد ارشادات کا میں بعد میں ذکر کروں گا، کیا یہ احادیث ان کے علم میں نہیں تھی؟ کیا وہ نعوذ باللہ عوام کل انعام سے کم متقی اور کم علم تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح ارشاد لا نبی یا بعدی کے باوجود انہوں نے یہ مسلک اختیار کر لیا کہ صرف نئی شریعت لانے والا نبی کا آنا ممتنع ہے، البتہ امتی یا تابع نبی کا آنا جائز اور ممکن ہے۔ مزید میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حدیث وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک عام صحابی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکیمانہ کلام کو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے، جنہیں امت معلمہ نصف الدین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، در منشور جلد 5 صفحہ 204، یعنی اے لوگو تم یہ تو کہا کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول کی تشریح میں شیخ الامام حضرت ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے یہ تعویل مختصر الاحادیث صفحہ 236 سے میں نے لیا ہے، اور اس کا ترجمہ ان عربی الفاظ کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ قول آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لا نبی یا بعدی کے مخالف نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کو منسوخ کر دینے والا ہو۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے مایہ ناز محدث شارح مشکاہ شریف اور مشہور امام اہل سنت حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے الاشاعت فی اشراط الساعات صفحہ 226 پر یہ الفاظ ہیں، میں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں ان عربی الفاظ کا۔ وہ فرماتے ہیں حدیث میں لا نبی یا بعدی کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے معنی علماء کے نزدیک یہ ہیں کہ کوئی نبی ایسی شریعت لے کر پیدا نہیں ہوگا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرتی ہو۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرۃ العینین فی تفضل الشیخین کے صفحہ 319 پر تحریر فرماتے ہیں، ترجمہ ان کا یہ ہے، یہ الفاظ کیا
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول لا نبی بعدی ولا رسول سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو نبوت و رسالت منقطع ہو گئی ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نئی شریعت والی نبوت ہے۔ اب اگر کچھ ناسمجھ علماء اسلام اپنی ناسمجھی میں کسی برگزیدہ انسان کی محض مخالفت کرنے کے لیے اپنے پسند خیال یا عقیدہ کی بنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متذکرہ بالا حدیث پر قائم کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور دیگر جید بزرگان اسلام کے ارشادات ان کے اس نقطہ نظر کی تردید کرتے ہیں، تو پھر میں یا کوئی اور سوائے اس دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اے برادران اسلام، نبوت کی حقیقت کے ضمن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فیصلہ کن ارشاد بھی ہے۔ واضح رہے کہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے معنی سمجھانے کے لیے ہمارے ہاتھ میں ایک کلید تھمائی ہے۔ یہ یاد رہے کہ آیت خاتم النبیین 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے نزول کے قریباً 4 سال بعد یعنی 9 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحبزادہ ابراہیم فوت ہو گیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت خاتم النبیین کے معنی ہر دوسرے انسان سے زیادہ بہتر جانتے اور سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 9 عمر بچے کی وفات پر فرمایا۔ یہ حدیث جو ہے حدیقۃ الصالحین صفحہ 929 بحوالہ ابن ماجہ کتاب الجنائز سے لی گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا اگر میرے بیٹے ابراہیم زندہ رہتے تو وہ صدیق یعنی سچ کا پرچار کرنے والے نبی ہوتے اور ان کے ننھال جو مصری قبطی ہیں کفر کی غلامی سے رہائی پاتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا ہے سامعین کرام، اور اس سے آیت خاتم النبیین کی واضح تشریح ہو جاتی ہے۔ اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کے الفاظ امت محمدیہ میں صدیق نبی یا امتی نبی ہونے میں کوئی روک نہیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کسی ذہین طالب علم کی وفات پر یہ کہا جائے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو ڈاکٹر بن جاتا۔ یہ بات اسی صورت میں کہی جا سکتی ہے جبکہ ڈاکٹری کا عہدہ، پوسٹ یا رینک موجود اور قابل حصول ہو۔ اگر ڈاکٹری کا عہدہ ہی ختم ہو چکا ہو تو پھر کسی طالب علم کی وفات پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو ڈاکٹر بن جاتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ صاحبزادہ ابراہیم کے نبی بننے میں ان کی وفات روک ہوئی، نہ کہ آیت خاتم النبیین۔ لیکن عہد حاضر کے بعض کم فہم علماء اس حدیث کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں اس لیے وفات دے دی تاکہ وہ بڑے ہو کر نبی نہ بن جاتے، اور اس طرح آیت خاتم النبیین نعوذ باللہ پر حرف نہ آ جاتا۔ یہ لا علمی اور ناسمجھی کی باتیں ہیں جو دین اسلام کے مولوی اور مولانا وغیرہ کرتے رہے ہیں یا بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان علماء کی یہ توجیہ سامعین کرام عقل اور سنت اللہ کے خلاف ہے۔ قرآن کریم سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نیک انسان کے بچے نے بڑے ہو کر برے فعل کرنے ہوں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نیک والدین کی خاطر ایسے بچے کو خرد سالی میں ہی وفات دیتا ہے۔ یہ سورۃ کہف میں لوگ پڑھ سکتے ہیں یہ بات۔ لیکن قرآن کریم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نیک اولاد کو بچپن میں اس لیے وفات دے دے کہ وہ بڑے ہو کر کہیں روحانی نعمتوں کے وارث نہ بن جائیں۔ ایسی سوچ انسانی عقل اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ صد حیف ایسے لوگوں پر کہ یہ تعصب اور مخالفت میں سورۃ فاتحہ کی اس دعا یعنی اہدنا
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حدیث نبوی لو عاشا لکانا صدیق النبی کی صحت پر آئمہ حدیث کا مکمل اتفاق ہے۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی فقہ حنفیہ کے ایک مشہور امام ہیں، اور آپ کا استنباط عہد حاضر کے تقوی شعار علماء اور عوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، یہ موضوعات کبیر صفحہ 58 اور 59 پر ان کے یہ الفاظ عربی میں ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول، کون سا قول؟ یہ کہ ابراہیم زندہ رہتے تو صدیق نبی ہوتے۔ عید خاتم النبیین کے مناقض نہیں، کیونکہ اس عید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی ملت کی تنصیف کرنے والا ہو اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث اس طرح ہے، ابو بکر افضل حاضح الامت الا ان یکون نبی کنوز الحقائق، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں، یہ آن فرما رہے ہیں، سوائے اس کے کہ امت میں کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ امت محمدیہ میں امتی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور اگر عید خاتم النبیین کی وجہ سے امتی نبوت کا دروازہ بند ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا ذکر فرماتے ہوئے اسے کسی نبی سے مشروط نہ فرماتے۔ یہ بھی واضح رہے کہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، جو کہ ایک متفق علیہ حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، اور دوبارہ زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کا نزول فرمانا تو محال ہے۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق امت محمدیہ میں نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم کوئی امتی فرد ہوگا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا ہے۔ اب اگر عید خاتم النبیین کے مطابق امت محمدیہ میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت محمدیہ میں نزول فرمانے والے آئندہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو 4 دفعہ نبی اللہ کیوں فرماتے؟ اب ہم نبوت کی حقیقت کے سلسلہ میں سامعین کرام بزرگان سلف کے ارشادات کی طرف آتے ہیں کہ وہ عید خاتم النبیین سے کیا مراد لیتے رہے ہیں۔ سامعین کرام اگرچہ کسی موضوع کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے فیصلہ کے بعد کسی انسان کی رائے کی خواہ وہ کوئی بھی ہو کوئی گنجائش اور کوئی اہمیت نہیں باقی رہتی، کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی کامل رہنما نہیں ہو سکتا۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اسی ضمن میں اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 381 تا 382 پر فرماتے ہیں، سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذریعہ جو انوار یقین اور تواتر سے بھرا ہوا اور ہماری روحانی بھلائی اور ترقی علم کے لیے کامل رہنما ہے، قرآن کریم ہے، جو تمام دنیا کے دینی نزاعوں کے فیصل کرنے کا متکفل ہو کر آیا ہے، جس کی ایت اور لفظ ہزارہا طور کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور جس میں بہت سا آب حیات ہماری زندگی کے لیے بھرا ہوا ہے، اور بہت سے نادر اور بیش قیمت جواہر اپنے اندر مخفی رکھتا ہے جو ہر روز ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ یہی ایک عمدہ محک ہے جس کے ذریعہ سے ہم راستی اور ناراستی میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہی ایک روشن چراغ ہے جو عین سچائی کی راہیں دکھاتا ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں کو راہ راست سے مناسبت ہے اور ایک قسم کا رشتہ ہے، ان کا دل قرآن شریف کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور خدا کریم نے ان کے دل ہی اس طرح بنا رکھے ہیں کہ وہ عاشق کی طرح اپنے اس محبوب کی طرف جھکتے ہیں اور بغیر اس کے کسی جگہ قرار نہیں پکڑتے، اور اس سے ایک صاف اور صریح بات سن کر
پھر کسی دوسرے کی نہیں سنتے۔ اس کی ہر ایک صداقت کو خوشی سے اور دوڑ کر قبول کر لیتے ہیں، اور آخر وہی ہے جو موجب اشراق اور روشن ضمیری کا ہو جاتا ہے اور عجیب در عجیب انکشافات کا ذریعہ ٹھہرتا ہے، اور ہر ایک کو حسب استعداد معراج ترقی پر پہنچاتا ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے قرآن مجید کی بزرگی کے متعلق جو فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کلام اللہ کی عظمت بیان کر سکے۔ لیکن پھر بھی آئیے لفظ خاتم کے لغوی معنی کی روشنی میں بزرگان سلف، علماء ربانی، مجددین اور اولیاء کرام رحم اللہ تعالی عنہ کی ارشادات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں کہ انہوں نے خاتم النبیین کی اصطلاح کو کن معنوں میں لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کی نیکی، تقوی اور علم پر پوری امت فخر کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ خاتم النبیین بمعنی آخری شرعی نبی۔ امت کے بزرگان نے اس معنی میں اس اصطلاح کو لیا ہے۔ خاتم النبیین کے ان لغوی معنی کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری ہے اور قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی، مگر غیر تشریحی تابع محمدی اور امتی نبوت کا امکان ختم نہیں ہوا۔ دنیا اسلام کے مشہور و معروف صوفی اور ممتاز متکلم حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، علی الیوقیت والجواہر جلد 3 صفحہ 35 پہ ان کے یہ الفاظ ہیں، عربی ہیں، میں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، جان لو مطلق نبوت نہیں اٹھی، صرف تشریحی نبوت منقطع ہوئی ہے۔ اسی طرح 6 صدی ہجری کے ممتاز ہسپانوی مفسر اور پیشوائے طریقت صوفی الشیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی ان کا فتوحات مکیہ ان کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 100 باب 73 صفحہ 82 پر یہ ان کے الفاظ ہیں عربی میں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ نبوت مخلوق میں قیامت کے دن تک جاری ہے، گو تشریحی نبوت منقطع ہو گئی ہے، پر شریعت نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اس طرح ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، یہ فصوص الحکم ان کی کتاب ہے، صفحہ 140 تا 141 پر وہ فرماتے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ تشریحی نبوت اور رسالت بند ہو چکی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باوجود پر اس کا انقطاع ہو گیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صاحب شریعت نبی کوئی نہ ہوگا۔ اس طرح تیسری میں مثال دیتا ہوں، امام الہند مجدد صدی 12 متکلم و صوفی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب تفہیمات الہیہ صفحہ 53 پر وہ فرماتے ہیں، ان کی عربی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر معمور فرمائے، یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا۔ اسی طرح جناب الشیخ عبد القادر القرستانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کی کوئی کتاب ہے تقریب المرام جلد 2 صفحہ 233 پر، اور جو لکھتے ہیں ان کے عربی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نئی شریعت لے کر مبعوث نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں حضرت السید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، الانسان الکامل جلد 1 صفحہ 98 مطبوعہ مصر میں فرماتے ہیں، یہ ان کے عربی الفاظ کی یہ ترجمہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت تشریعی کا انقطاع ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین قرار پائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کامل شریعت لے آئے اور کوئی نبی نہ لایا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں حضرت الشیخ بالی افندی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اپنی شرح فصوص الحکم میں فرماتے ہیں، ان کے جو عربی الفاظ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ خاتم الرسل وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت جدیدہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر پہ میں اس ضمن میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الفاظ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اس ضمن میں کیا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 311 پر فرماتے ہیں، تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، بجز اس کے سب راہ بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریقے سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حد تک ہے۔ ہاں، امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں، بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح دوسرا جو معنی ہے لغوی اس خاتم النبیین کی اصطلاح کا، بزرگ جو اس کی معنی کرتے ہیں وہ ہے خاتم النبیین بمعنی نبیوں کا سردار، یعنی لیڈر آف دا پروفٹس۔ خاتم النبیین کے یہ وہ لغوی معانی ہیں جن کے مطابق سامعین کرام نبوت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئے ہیں۔ جب کوئی فنکار اپنے فن میں انتہائی کمال پر پہنچ جائے، ایسا کمال کہ اس سے آگے کوئی کمال نہ ہو، تو اس فنکار کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں فنکار پر فلاں فن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ عالم اسلام کے ایک عظیم عارف اور صوفی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا اظہار اپنی مثنوی میں یوں فرماتے ہیں، بہر این خاتم شد است او کے بجود، مثل او نبود نے خواہن بود، چونکہ در سنت برد استاد دست، تو نہ گوئی ختم سنت بر تو است۔ وہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے خاتم ہیں کہ سخاوت یعنی فیض پہنچانے میں نہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب کوئی کاریگر اپنی صنعت میں انتہائی کمال پر پہنچے تو اے مخاطب، کیا تو یہ نہیں کہتا کہ تجھ پر کاریگری ختم ہو گئی ہے؟ اس حقیقت کے اظہار کے لیے علم و فضل کی دنیا سے میں سامعین کرام آپ کے آگے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، ابو تمام شاعر کو خاتم الشعراء لکھا گیا ہے، دفیات العیان جلد اول۔ اسی طرح حضرت علی خاتم الاولیاء ہیں، تفسیر صافی سورہ احزاب۔ اسی طرح امام محمد عبدہ مصری خاتم الائمہ تھے، یہ حوالہ ہے تفسیر الفاتحہ صفحہ 148۔ اسی طرح آج سید احمد السنوسی خاتم المجاہدین تھے، یہ حوالہ ہے اخبار الجامعۃ الاسلامیہ فلسطین 27 محرم 1352 ہجری۔ اسی طرح امام سیوطی کو خاتم المحققین کہا گیا ہے، سر ورق تفسیر روح الاتقان۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کو خاتم المحدثین لکھا جاتا ہے، اجالہ نافع۔ اسی طرح شیخ شمس الدین خاتمہ الحفاظ تھے، التجرید الصریح مقدمہ صفحہ 4۔ اسی طرح شیخ عبدالحق کو خاتم الفقہا مانا جاتا ہے، تفسیر الاقلیل سر ورق۔ اسی طرح یہ 9ویں مثال ہے، 9 نمبر ہے، یہ مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بانی دیوبند ہیں، ان کو خاتم المفسرین لکھا گیا ہے، اسرار قرآنی ٹائٹل پیج۔ اچھا، اب سامعین کرام یہ نہیں مانا جاتا کہ ابو تمام کے بعد شعراء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اولیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا امام محمد عبدہ مصری کے بعد ائمہ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے،
یا آج سید احمد السنوسی کے بعد مجاہدین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا امام سیوطی کے بعد محققین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے بعد محدثین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا آج شیخ شمس الدین کے بعد حفاظ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا آج شیخ عبدالحق کے بعد فقہا کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کے بعد مفسرین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سب ماہرین اپنے زمانے میں اپنے اپنے فنون میں کمال یافتہ یعنی خاتم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے بعد ان کے فن میں اور لوگ بھی پیدا ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ خاتم النبیین کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، بلکہ لفظ خاتم کے نبوت کے معاملہ میں بھی وہی معنی ہیں جو دیگر فنون کے سلسلہ میں اس لفظ کے ہیں۔ عالم اسلام کی چند انتہائی برگزیدہ اور نامور ہستیوں نے بھی خاتم النبیین کے یہی معنی کیے ہیں اور ان کے ارشادات درجہ ذیل ہیں۔ اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ نامور متکلم اسلام اور مفسر قرآن حضرت فخر الدین رازی فرماتے ہیں، یہ ان کا الفاظ ہیں تفسیر کبیر رازی جلد 6 صفحہ 31 پر۔ عربی الفاظ کا یہ ترجمہ ہے، عقل تمام کی خاتم ہے اور خاتم کے لیے واجب ہے کہ وہ افضل ہو۔ دیکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہوئے تو سب نبیوں سے افضل قرار پائے۔ اسی طرح اسلام میں فلسفہ تاریخ کے امام اور مشہور مورخ علامہ عبد الرحمن بن خلدون المغربی رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں، یہ ان کا مقدمہ ابن خلدون صفحہ 271 تا 272 مطبوعہ مصر پر یہ الفاظ ہیں۔ عربی الفاظ کا یہ ترجمہ ہے کہ ولایت کو اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کا مثیل قرار دیتے ہیں اور اس میں ولی کامل کو خاتم الاولیاء ٹھہراتے ہیں، یعنی اس مرتبہ کا پانے والا جو ولایت کا خاتمہ ہے، جس طرح سے حضرت خاتم الانبیاء اس مرتبہ کمال کے پانے والے تھے جو نبوت کا خاتمہ ہے۔ اسی طرح بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، یہ ان کا رسالہ انتصار الاسلام صفحہ 45 الفاظ ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، سو جس میں اس صفت کا زیادہ ظہور ہو جو خاتم الصفات ہو، یعنی اس سے اوپر اور صفت ممکن صفت ممکن الظہور یعنی لائق انتقال و عطائے مخلوقات نہ ہو، وہ شخص مخلوقات میں خاتم المراتب ہوگا اور وہی شخص سب کا سردار اور سب سے افضل ہوگا۔ سامعین کرام، خاتم کے ان لغوی معنی کے سلسلے میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اسلام کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ اسلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ یہ ہے تتمہ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 380۔ اسی طرح ایک تیسرا معنی اور بزرگان جو کرتے ہیں اس کا لغوی معنی خاتم النبیین کی، وہ ہے بمعنی علو مرتبت میں آخری۔ ان معنی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحاظ رفعت و شان اور بالحاظ علو و مرتبت آخری ہیں، نہ کہ محض بالحاظ زمانہ۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرشد طریقت اور پیر خرقہ حضرت ابو سعید مبارک ابن علی مخرومی فرماتے ہیں، یہ ان کا کوئی رسالہ یا کتاب ہے، تحفہ مرسلہ شریف مترجم صفحہ 51 پر۔ ان کے عربی الفاظ کا یہ ترجمہ ہے کہ کائنات میں آخری مرتبہ انسان کا ہے جب وہ عروج پاتا ہے تو اس میں تمام مراتب مذکورہ اپنی تمام وسطوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کو انسانی کامل کہا جاتا ہے، اور عروج کمالات اور سب مراتب کا پھیلاؤ کامل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نامور صوفی
حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کی کتاب ہے کتاب خاتم الاولیاء صفحہ 341 پر، ان کے عربی الفاظ کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے، اور اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ اسی طرح تیسری مثال میں آپ پیش کرتا ہوں، بانی دارالعلیم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بائیمانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و ختم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت با اعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ یہ تحذیر الناس صفحہ 3 پر ان کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، جو یہ معنی جو ہیں، مطلب کہ لغوی معنی جو ہیں، اس سلسلے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ علیہ السلام کا ایک میں حوالہ آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ حضور اسلام چشمہ مسیحی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 379 پر فرماتے ہیں، اسی ضمن میں آپ اسلام فرماتے ہیں، اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاضہ کی روح سے تمام انبیاء سے سبقت لیے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا، اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ اس لیے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس آیت کو بنایا ہے۔ بزرگان امت نے خاتم النبیین کے لغوی معنوں میں سے ایک معنی اس کا یہ قرار دیا ہے کہ خاتم النبیین بامانی نبیوں کی مہر۔ سامعین کرام، خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتے ہیں، اور اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مہر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انبیاء سابق کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی، بلکہ آئندہ بھی آپ ہر قسم کے روحانی فیض کا سرچشمہ ہیں، اور آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی توجہ نبی تراش ہے، اور آپ سے پہلے ایسی پاکیزہ روح اور کسی نبی کو نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو الحسن شریف رضی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ایک بلند پایہ عالم تھے۔ آپ خاتم النبیین کے معنی اس طرح بیان فرماتے ہیں، تلخیص البیان فی مجازات القرآن صفحہ 191 پر ان کے الفاظ ہیں۔ آپ کے عربی الفاظ کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ استعارہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رسولوں کی شریعت اور کتابوں کا محافظ بنایا ہے، اور ان کے دین کی اہم تعلیمات اور ان کے نشانات کا بھی اس مہر کی طرح جو خطوط پر ان کے محفوظ رکھنے اور ان کی علامت کے طور پر ثبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح دیوبندی مسلک کے مشہور عالم مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں، جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسبام میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔
بدنی لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے ختم النبیین ہیں، اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ دیوبندی مسئلے کے ایک اور عالم سامعین کرام مولانا قاری محمد طیب صاحب لکھتے ہیں، حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخشی بھی نکلتی ہے، کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد آپ کے سامنے آ گیا، نبی ہو گیا۔ یہ آفتاب نبوت کامل صفحہ 109 پر ان کے الفاظ ہیں۔ ان معنی کے سلسلے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنی کتاب اتمام الحجت روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 308 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسانی کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی بعثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم و شان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسے کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی۔ اگرچہ سب مقرب اور وجی اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے، یہ اسی نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر یعنی کہ آپ علیہ السلام حقیقت الوحی جلد 22 صفحہ 100 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب ختم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اور بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک محبت تھی۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ایک ذرا کچھ دخل نہ تھا۔ اسی طرح بزرگان امت میں نے خاتم النبیین کے ایک معنی یہ بھی لیے ہیں لوگ بھی کہ نبیوں کو ختم کرنے والا۔ اس سلسلے میں یعنی کہ خاتم النبیین نبیوں کو ختم کرنے والا کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معنوی طور پر سب نبیوں کو بالحاظ کمالات ختم کر دیا ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فقط نبوت ہی نہیں بلکہ جملہ کمالات روحانی بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں، ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، لا جرم شد ختم ہر پیغمبرے۔ ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہست او خیر الرسل خیر الانام، ہر نبوت را برو شد اختتام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الرسول اور خیر الانام ہیں، اور ہر قسم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح قرآن کریم کی کسی مبہم اور متشابہ آیت کی تفسیر خود قرآن کریم کی دوسری آیات کر دیتی ہیں، اسی طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے کسی ذو معنی اور مبہم فکرے کی تشریح بھی خود آپ کے کلام میں دوسری جگہ پر ہو جاتی ہے۔ مثلا ہر نبوت را برو شد اختتام، یعنی ہر قسم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے کی مزید تشریح آپ علیہ السلام اپنی کتاب تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 411 تا 412 پر
یوں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شرف مجھے محض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کی سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ سامعین کرام، اب تک کی بحث سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں امت محمدیہ کو دیگر روحانی انعاموں کے ساتھ ساتھ نبوی انعام کا بھی وعدہ اور بشارت بخشتا ہے۔ احادیث صحیحہ اور بزرگان سلف کے ارشادات بھی نبوی انعام کے وعدے اور بشارت کی تصدیق فرماتے ہیں۔ اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشریعی نبوت کا خاتمہ ہے، لیکن ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ملتی ہے۔ وہ امتی یا بروزی نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہے۔ اب آئندہ سامعین کرام خطبات جمعہ میں خاکسار حضرت مرزا غلام علیہ السلام حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے سلسلے میں بعض سوالوں پر روشنی ڈالے گا۔ مثال کے طور پر سوال کیا ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا کیا حضور علیہ السلام ایک امتی نبی تھے یا کہ محض مجدد؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حقیقی مستقل اور امتی نبوتوں کی ماہیت کیا ہے اور کیا ان میں کوئی فرق ہے یا کہ نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے امتی ذلی اور بروزی نبوت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امتی اور نبی کہنے یا امتی یا محض امتی نبی کہنے میں کیا کوئی فرق ہے یا کہ نہیں؟ نمبر 5، آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام، حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے کس قسم کے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں، یہ سب سوالات آئندہ انشاءاللہ خطبات جمعہ جو میں دوں گا ان میں ان سوالوں کا میں جواب بھی دوں گا اور ان پر روشنی بھی ڈالوں گا کہ حضور صاحب نے کس کس کانٹیکسٹ میں کیا کیا بات فرمائی۔ میں اسی پر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔